وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو بھیجا ہے گواہ بنا کر، خوشخبری دینے والا بنا کر اور ڈرانے والا بنا کر، اور اللہ کی طرف دعوت دینے والا، بلانے والا، بِإِذْنِ ہی اپنے حکم سے، یعنی اس کے حکم سے، وَسِرَاجًا مُنِيرًا اور روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے۔ آیت نمبر 45 سورۃ الاحزاب، یہاں سے آج کے سبق کا آغاز اللہ کی توفیق سے ہو رہا ہے، اور ان آیات کے بارے میں پہلے میں عرض کر چکا ہوں کہ ویسے تو آیت نمبر 28 سے لے کر آیت نمبر 59 تک بعض معاشرتی اور آئلی احکام ہیں اور تعلیمات دی گئی ہیں۔ اسی ضمن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کا اعلان بھی کر دیا گیا، اور آیت نمبر 40 کے اندر اس کے بارے میں بھی اللہ کی توفیق سے چند باتیں پچھلے درس میں عرض کر دی گئی تھیں، اور اسی طرح یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 5 اوصاف بیان کیے گئے، اور یہ جو 5 اوصاف ہیں یہ اس لیے بھی بیان کیے گئے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیثیت واضح کی جائے ان لوگوں پر جو مختلف قسم کے آئلی معاملات کو لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک پروپیگنڈا کرنے جا رہے تھے، اور مختلف قسم کی باتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معاشرے کے اندر پھیلا رہے تھے۔ تو ان سب کو بتانا بھی مقصود ہے، اور خاص ان اوصاف کے ذریعے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بھی مقصود ہے، اور آپ کی حیثیت کا تعین بھی مقصود ہے کہ آپ اس معاشرے کے لیے کیا ہیں، اور جتنے بھی معاملات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے طے پا رہے ہیں ان کی حیثیت کیا ہے۔ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، بے شک ہم نے آپ کو گواہی دینے والا اور خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ 3 اوصاف یہ، اور 2 اوصاف جو ہیں وہ اگلی آیت میں وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ، داعی بنا کر بھیجا ہے بِإِذْنِهِ، وَسِرَاجًا مُنِيرًا اور چمکتا ہوا سورج یعنی روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے۔ یہ 2 اوصاف جو ہیں وہ اگلی آیت کے اندر ہیں۔ تو ان 5 اوصاف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک کوئی منصب اور عہدہ دینا مقصود نہیں ہے، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیثیت کا تعین کر کے ذمہ داریوں کے بارے میں آگاہ کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور معاشرے کو اس بات سے آگاہ کرنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس بلند پایا مقام پر ہیں اور کس حیثیت سے فرائض سر انجام دے رہے ہیں، تاکہ 2 طرفہ طور پر یہ آگاہی ہو جائے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ تو سب سے پہلی جو ذمہ داری یہاں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیثیت بتائی گئی وہ شاہدن، کہ آپ گواہ ہیں۔ تو گواہی جو ہے وہ کس چیز پر ہوتی ہے؟ عام طور پہ لوگوں کو اس بارے میں غلط فہمی یہ ہو جاتی ہے کہ گواہی شاید لوگوں کے اعمال کے اوپر گواہی ہے۔ یہ لوگوں کے اعمال کے اوپر گواہی نہیں ہے،
یعنی اس طرح نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے کیے ہوئے اعمال یا کیے جانے والے اعمال کے اوپر گواہی دیں گے یا گواہی دینے والے بنا کر بھیجا گیا ہے۔ دو قسم کی گواہی ہے جو قرآن کے اندر ہی ہمیں اس کا پتہ چلتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور دیگر رسولوں کو بھی جو گواہ بنا کر بھیجا گیا، تو گواہی کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح کر دیا۔ ایک گواہی تو وہ ہے جو دین حق کی گواہی ہے، اللہ کی توحید کی گواہی ہے اس دنیا میں رہتے ہوئے، لہذا سارے انبیاء یہ گواہی دیتے رہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اصل میں آپ کی حیات طیبہ کے اندر توحید کی گواہی دینے والا اور دین حق کی گواہی دینے والا بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اس کی وضاحت سورہ آل عمران کی آیت نمبر 18 اور 19 کے اندر ہوئی ہے، جہاں اللہ کریم نے فرمایا کہ شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کریم نے گواہی دی۔ کیا گواہی دی؟ یہ کہ یہ بات حقیقت ہے کہ اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے، کوئی بندگی کے لائق نہیں ہے۔ یہ گواہی اللہ نے بھی دی، فرشتوں نے بھی دی، اور اللہ جو ہے وہ انصاف پر قائم ہے، اور اہل علم نے بھی، علم والوں نے بھی دی کہ وہ انصاف پر قائم ہے، لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اور اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، اور وہ ذات بڑی ہی غلبے والی اور حکمتوں والی ذات ہے۔ کس بات کی گواہی دی؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، اس بات کی گواہی دی کہ دین جو ہے وہ اللہ کے نزدیک صرف اسلام۔ تو گویا جب نبی جو ہوتا ہے وہ سب سے بڑا گواہ ہوتا ہے اللہ کی توحید کا، اور اس بات کا سب سے بڑا گواہ ہوتا ہے کہ دین حق کی حقانیت جو ہے وہ لوگوں کے اوپر پہنچائی جائے۔ یہ گواہی ہے، یہ بنیادی حیثیت ہے کسی نبی کی گواہی۔ دوسری گواہی وہ ہے جو قیامت والے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سامنے اس بات کی گواہی دیں گے کہ اللہ کا پیغام پہنچا دیا تھا۔ یہ گواہی جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بارے میں بھی دیں گے اور سابقہ انبیاء کے بارے میں بھی دیں گے کہ اللہ کا پیغام پہنچا دیا تھا۔ ہر نبی جو ہے وہ اپنے بارے میں گواہی دے کے گواہ بن کے آئے گا کہ میں نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا تھا۔ یہ اس کی بھی وضاحت قرآن حکیم میں مختلف مقامات پر ہوئی ہے۔ مثال کے طور پر جو سورہ نساء کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، اس وقت کیا معاملہ ہوگا، کیسی کیفیت ہوگی، کیا حال ہوگا جب ہر امت کے اندر سے ہم ایک گواہ لائیں، اور وہ گواہ ظاہر ہے آ کے یہ تو نہیں کہے گا کہ یہ میری امت یہ اعمال کرتی رہی، یہ کرتی رہی، فلاں آدمی نے یہ کام کیا، فلاں آدمی نے یہ کام کیا۔ لوگوں کے اعمال کی گواہی نہیں ہے، بلکہ وہ گواہی ہے اللہ کا پیغام پہنچا دینے کی گواہی، اور جو اس امت کے اوپر کہ اللہ کا پیغام اس امت کے اندر پہنچ گیا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے اوپر گواہی دیں گے۔ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، اس امت کے اوپر جو گواہی ہوگی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی۔ اب اس بات کی وضاحت کہ انبیاء جو ہیں وہ کس بات کی گواہی، ظاہر ہے وہ جہاں اللہ کے دربار میں جا کے لوگوں کے اعمال کی گواہی تو نہیں دیں گے، اس کی وضاحت سورہ مائدہ کے اندر بھی ہوئی، جہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ رسولوں کو اکٹھا کرے گا اور اکٹھا کر کے پوچھے گا کہ بتائیں کہ تمہیں کیا تمہاری دعوت کا جواب دیا گیا، ماذا اجبتم، تمہاری دعوت کا کیا رسپانس تھا، تمہاری امت نے کیا رسپانس دیا، ان کے اعمال کیسے تھے، انہوں نے کیا کیا، اچھے عمل کیے نہیں کیے، بات مانی نہیں مانی، ان کے اعمال کا معاملہ کیا تھا۔ اگر یہ گواہی انبیاء کی گواہی جو ہے وہ لوگوں کے اعمال پر ہوتی تو انبیاء کی گواہی کا تذکرہ یہاں اللہ کریم فرما دیتا کہ انبیاء پھر اپنے اپنے امتوں کے اعمال کی گواہی دے دیں گے کہ فلاں امت نے یہ عمل کیا اور فلاں امت نے یہ عمل کیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قالوا لا علم لنا، سارے نبی کہہ دیں گے اللہ ہمیں تو علم کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، امت کا رسپانس کیا تھا
اس بات پر سارے انبیاء کہہ دیں گے قالوا لا علم لنا انک انت العلام الغیوب، اللہ تو سارے غیب کا علم رکھنے والا ہے، ہمیں تو غیب کا علم نہیں ہے اور ہمیں نہیں معلوم کہ امت کا رسپانس کیا تھا۔ ہاں جب تک ہم ان میں رہے ہیں، ہم دین کی گواہی دیتے رہے ہیں، دین حق کی گواہی دیتے رہے ہیں، اللہ کی توحید کی گواہی دیتے رہے ہیں، جب تک ہم وہاں رہے ہیں تب تک تو گواہی چلتی رہی۔ لیکن جب سے ہم واپس آ گئے ہیں لا علم لنا، ہمیں رسپانس کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ ان کا رسپانس کیا تھا، انہوں نے بات مانی نہیں مانی، عمل کیا نہیں کیا، تو اس کے بارے میں سارے انبیاء یہ کہہ دیں گے کہ ہمیں معلوم نہیں ہے۔ اللہ، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مکالمہ، وہ بھی سورہ مائدہ کے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے فرمائے گا کہ اے عیسیٰ علیہ السلام، کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو الہ بنا لینا اللہ کو چھوڑ کر؟ یہ تم نے کہا تھا؟ اللہ اکبر۔ تو اس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ میں کیسے کہہ سکتا ہوں اس طرح کی بات، اور وہاں اللہ کریم نے بھی شہادت کی بات کی ہے وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، اللہ میں اس وقت تک گواہ رہا جب تک میں ان میں تھا، جہاں تک جب تک میں رہا تو میں گواہی دیتا رہا۔ کس بات کی گواہی دیتے رہے؟ دینی حق کی گواہی دیتے رہے، اللہ کی توحید کی گواہی دیتا رہا۔ میں جب تک تھا تو میں گواہی دیتا رہا، میں شہید بنا رہا۔ فلما توفیتنی، جب تو نے مجھے فوت کر لیا اور میں یہاں آ گیا، کنت انت الرقیب علیہم، تو اللہ پھر اس کے بعد تو ہی نگہبان تھا نا ان کے اوپر، مجھے تو نہیں پتا کہ ان کے اوپر ان کے معاملہ کیا ہوا، ان کے اعمال کے بارے میں تو نہیں جانتا۔ کنت انت الرقیب علیہم، پھر تو اللہ تو نگہبان تھا نا۔ وانت علی کل شیء شہید، اور اللہ ہر چیز کا گواہ تو ہے نا، میں ہر بات کا گواہ تو نہیں ہوں۔ وانت علی کل شیء شہید، اور تو ہے ہر چیز کا گواہ، میں گواہ نہیں ہوں۔ اور گویا حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اسی حقیقت کو واضح کریں گے کہ زمین پہ دنیا پہ رہے تو دین حق کی گواہی دیتے رہے اور اللہ کی توحید کی گواہی دیتے رہے، اور جب اللہ کے پاس پہنچ گئے تو اب وہ صرف قیامت والے دن یہ تو کہیں گے کہ میں نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا ہے، اور کیا باقی اس کے علاوہ جو لوگوں نے عمل کیا کیے وہ اللہ تعالیٰ کا اور نظام ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ہر چیز کو جانچنے کا، انبیاء کو گواہ نہیں بنایا بلکہ اس کی گواہی کے لیے اللہ تعالیٰ نے کرامن کاتبین یہاں بٹھائے ہوئے ہیں، اور اس کی گواہی کے لیے ایک اور انتظام کیا ہوا ہے، اور ہر چیز لکھی جا رہی ہے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کوئی شخص بولتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے، اسی وقت لکھ لیا جاتا ہے، اور ہر چیز جو ہے وہ لکھ کے دفتر اکٹھے ہو رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فجر کے وقت اور عصر کے وقت فرشتوں کی ڈیوٹیاں تبدیل ہوتی، اور جب فرشتہ ظاہر ہے جو فجر کے وقت آیا وہ عصر کے وقت واپس جائے گا، تو وہ جا کے آپ کی کتاب زندگی کا ایک ورق جو ہے وہ اس کے ساتھ اکٹھا ہو گیا، بس یوں آپ کی کتاب بنتی جائے گی۔ اور قیامت والے دن اللہ تعالیٰ نے کہیں اور سے ثبوت نہیں لانے، یہی کہا جائے گا اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، تیرا حساب کرنے کے لیے یہ تیری اپنی کتاب کافی ہے، یہ پڑھ لے خود ہی اپنی کتاب۔ اللہ اکبر، اور یہ وہی کتاب ہے۔ ووضع الکتاب، کتاب رکھی جائے گی، فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، تو مجرم ڈرتے ڈرتے اس کو دیکھیں گے کہ یہ کیسی کتاب ہے، اور حیران ہو جائیں گے۔ فَيَقُولُونَ مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا، کہ اس نے نہ کوئی چھوٹی بات چھوڑی ہے نہ کوئی بڑی بات چھوڑی ہے، ہر چیز ہی اس کے اندر شامل کر دی۔ تو گویا جو لوگوں کے اعمال کی گواہی کا نظام ہے وہ اللہ نے اور رکھا ہے۔ یہ جو انبیاء گواہی دیتے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیثیت ہے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو گواہ بنایا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو باتوں کے گواہ ہیں۔ ایک اس بات کے گواہ ہے کہ دنیا میں دین حق کی گواہی دی اور اللہ کی توحید کی گواہی دیتے رہے، اور پھر ایک اس بات کے گواہ ہے کہ قیامت والے دن اللہ کے سامنے اظہار فرمائیں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی امتوں کے بارے میں بھی بتائیں گے کہ انہوں نے پہلی امت کے نبیوں کے بارے میں بھی بتائیں گے کہ انہوں نے پیغام پہنچا دیا تھا۔ سب
ہر امت میں سے ایک ایک گواہ اٹھے گا، یعنی نبی اٹھیں گے اور نبی اللہ کے سامنے گواہی دیں گے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، ان سب پر جو گواہی ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے ہاں ان سب نے پیغام پہنچا دیا۔ اللہ اکبر۔ لیکن یہاں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گواہی ہے یہ اسی طرح سے ہے جیسے امتیوں کو بھی گواہ بنایا گیا کہ یہ شہادت حق دیں، شہادت دین حق دیں اور شہادت توحید الہی دیں، اور یہ اگر یہ شہادت دیں گے تو یہ بہترین امت ہے، اور ان کے بہترین امت ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہ شہادت حق کا فریضہ ان کے ذمہ لگایا گیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ساری امت کے اوپر گواہ ہے، اور وہ ساری امت کے اوپر گواہ کس طرح سے ہیں کہ دین حق کا پیغام بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، توحید کا پیغام بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، اور اللہ کا پیغام انہوں نے پہنچا دیا۔ اس بات کی گواہی جو ہے وہ قیامت والے دن ہوگی۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ لہٰذا یہ ایک صفت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دنیاوی اعتبار سے گواہی شہادت حق کی ہے اور دین حق کی ہے اور توحید کی ہے، اور اخروی اعتبار سے یہ اللہ کا پیغام پہنچا دینے کی گواہی ہے۔ وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اگلی دو صفات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں، اور اس تناظر میں خاص طور پہ یہ جس تناظر میں جس سیاق و سباق کے اندر یہ آیات نازل ہو رہی ہیں، تو گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے کہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ شہادت دین حق کا فریضہ سر انجام دیتے رہیں، آپ اللہ کی توحید کی گواہی دیتے رہیں، اور آپ ان کی پرواہ نہ کریں۔ آگے بھی جا کے ہے کہ ان کی پرواہ نہ کریں، جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، جو منافقین پروپیگنڈا کر رہے ہیں، جو کفار آپ کے خلاف ایک مزاحمتی تحریک چلائے ہوئے ہیں، آپ کسی کی کوئی پرواہ نہ کریں، اور آپ اپنا جو آپ کو گواہ بنایا گیا ہے، آپ اپنا گواہی کا فریضہ جو ہے وہ سر انجام دیتے رہیں۔ وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اور آپ کو خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا گیا ہے۔ خوشخبری دینے والا سے مراد یہ ہے کہ دنیا میں مسلمانوں کو، اہل ایمان کو کامیابی کی خوشخبری دینا، اور اخروی طور پر جنت کی خوشخبری دینا، اللہ کے انعامات کی خوشخبری دینا، کہ تم جو کچھ یہاں پہ کرو گے، اس سب کی جو بھی نیکی کی جا رہی ہوگی اس کی خوشخبری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیتے رہے۔ ایک تو خوشخبری اس اعتبار سے بھی ایک فتوحات اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، اور اس بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مختلف باتیں مختلف مواقع پر ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ مثلاً آپ نے سراقہ کے بارے میں فرمایا کہ تیرے ہاتھ میں میں کسریٰ کے کنگن دیکھ رہا ہوں۔ اب یہ خوشخبری تھی، اور یہ فتح کی خوشخبری تھی کہ کسریٰ اس وقت کی ایک یعنی بائی پولر ورلڈ تھی، اور اس وقت کی جو دو سپر پاور تھیں دنیا کی، ان میں سے ایک سپر پاور تھی۔ مکے والے نے رہنے نہیں دیا، اور وہ گھر سے نکل کر مجبور ہو کے مدینہ طیبہ تشریف لے جا رہے ہیں، اور راستے میں سراقہ ملتا ہے اور اس کو کہتے ہیں کہ تیرے ہاتھ میں کسریٰ کے کنگن دیکھ رہا ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ رحمت فرمائے، یہ ایک نبی کی شان ہے کہ وہ اتنی بڑی خوشخبری اور اس طرح کے برے حالات کے اندر بھی وہ دے رہا ہے، اور یہ خوشخبری مبشراً خوشخبری دے رہا ہے کہ گویا فتوحات ہو جائیں گی، اور یہ کسریٰ کے کنگن مسلمانوں کے قبضے میں آئیں گے، اور سراقہ تیرے ہاتھ میں ہوں گے۔ اور پھر لوگوں نے دیکھا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں سراقہ کے ہاتھ میں وہی کنگن آئے جو کسریٰ کے کنگن تھے۔ جب کسریٰ فتح ہوا ہے، یعنی یہ فارس فتح ہوا ہے، تو کسریٰ کے کنگن آئے۔ کسریٰ فارس کے بادشاہ وہ کہتے ہیں۔ تو گویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو وہ پیشین گوئیاں جو فرمایا کرتے تھے دنیاوی فتوحات کے بارے میں، وہ بھی مبشرات ہیں۔ پھر وہ مبشرات ہیں کہ جو کسی بھی مشکل سچویشن سے نکلنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو جو حوصلہ دیتے تھے، وہ بھی مبشرات ہیں۔ اور پھر وہ بھی مبشرات ہیں جو اہل ایمان کو مجموعی طور پر آخرت کے اعتبار سے دی گئی،
دنیا میں کسی کو کوئی بھی پریشانی ہو تو اس کا نتیجہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ آخرت میں انشاءاللہ اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ بہت کچھ دے گا۔ یہ مبشرات ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ لیٹے ہوئے ہیں اور چٹائی کی جو اس کی سخت چٹائی ہے اور اس کا نشان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پر پڑ گیا، تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ کر حیران ہو گئے اور پریشان ہو کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسر و کسرا جو ہیں وہ تو نرم بستروں پہ سوئیں، تو آپ جو ہیں وہ اس طرح سخت چٹائی کے اوپر سوئے ہوئے ہیں۔ تو یہ اس طرح کے جذبات کا اظہار کیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا اما ترضى ان تکون لهم الدنیا ولنا الآخرہ، عمر تو اس بات پر راضی نہیں ہے ان کے لیے دنیا ہو اور ہمارے لیے آخرت ہو۔ یعنی ایسی خوشخبری دینا کہ اگلے بندے کی پریشانی بھی ختم ہو جائے اور پھر وہ ایک امید لگا لے، اور ایک ایسی امید کہ جو اللہ تعالیٰ کے انعامات مسلمانوں کو، اہل ایمان کو ملنے والے ہیں، اور پھر ہر اعتبار سے خوشخبری دینا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بنیادی جو نبوت کی صفات ہیں ان میں سے ایک صفت ہے مبشرن، کہ آپ خوشخبری دینے والے تھے۔ خوشخبری دینا انعامات کی خوشخبری ہے، فتوحات کی خوشخبری ہے، ہر طرح کے اچھے حالات کی خوشخبری۔ دوسری چیز ہے نذیرہ، اور نذیر ہوتا ہے انذار سے، اس کا معنی ہوتا ہے ڈرانا یا وارن کرنا یا دھمکی دینا کہ تمہارے ساتھ یہ برا ہو جائے گا۔ کوئی بھی شخص کوئی کام کر رہا ہے تو اس کو برے نتیجے سے آگاہ کرنا، تنبیہ کرنا، یہ انذار ہوتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف خوشخبریاں دیتے ہیں اور ایک طرف انذار کرتے ہیں، تنبیہ کرتے ہیں کہ تمہارے ساتھ جو معاملہ ہونے والا ہے بہت برا ہے۔ تو برے اعمال کے برے نتیجے سے آگاہ کر کے وارن کرنا، یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیادی جو خصوصیات میں سے ایک خصوصیت ہے اور بنیادی صفات میں سے ایک صفت ہے۔ لیکن عمومی طور پر آپ دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں اگر عمومی طور پر جائزہ لیا جائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا، تو آپ کو مبشر، آپ کی جو تبشیر ہے وہ زیادہ نظر آئے گی اور انذار کم نظر آئے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیثیت مبشر ہے یہ زیادہ نمایاں ہے بنسبت اس کے کہ آپ کو انذار نظر آئے۔ لیکن کبھی بھی کسی بھی دعوت کا آغاز وہ انذار کے بغیر نہیں ہو سکتا، تبشیر سے دعوت کا آغاز نہیں ہو سکتا۔ آغاز جب کبھی بھی ہوگا وہ انذار سے ہوگا۔ یعنی آپ جب کوئی شخص جو کچھ بھی کر رہا ہے اس کو برے نتیجے سے آگاہ کریں گے تو وہ رکے گا، اور رک کر پھر کوئی دوسرا راستہ ڈھونڈنے کی کوشش کرے گا جب تک اس کو اس کے چلتے ہوئے عمل اور جاری عمل کا کوئی برا نتیجہ نہ بتایا جائے اور برے نتیجے سے آگاہ نہ کیا جائے، اس وقت تک وہ اس عمل سے رک جائے۔ یہ عام طور پہ انسان کی عادت نہیں ہوتی۔ دو چیزیں انسان کے اندر ہوتی ہیں، ایک امید ہوتی ہے، ایک خوف ہوتا ہے۔ خوف اور امید دونوں کو ایڈریس کرنے کے لیے اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مبشر اور نذیر بنا کے بھیجا کہ اس کی امید کا پہلو ایڈریس کرنے کے لیے خوشخبری دی جائے، اور جو خوف کا پہلو ہے انسان کے اندر، کیونکہ انسان ان دو وجوہات، یہ جو دو انسان کی اینٹیٹیز ہیں، دو انسان کے جو ایبلٹیز ہیں، یا اللہ تعالیٰ نے انسان کی شخصیت کے اندر یہ دو پہلو رکھے ہیں، ایک خوف اور ایک امید کا، تو انسان اپنے مذاہب تک کا تعین اسی بنیاد پر کرتا رہا ہے کہ جس چیز سے خوف آیا اس کو بھی خدا بنا لیا، جس سے امید لگی اس کو بھی خدا بنا لیا۔ لہذا جو آپ 2000 سال سے لے کر 1000 قبل مسیح کا جو دور ہے، دور یونان، جس کو اسطوریاتی دور کہا جاتا ہے، کہانیوں کا دور کہا جاتا ہے، اس دور میں بھی دیکھیں تو جتنی کہانیاں تھیں وہ اسی بنیاد پر بنتی ہیں کہ خوف کس سے آتا ہے اور امید کس سے ہے۔ لہذا انسان اسی بنیاد پر تانا بانا بنتا رہتا ہے، اور جن لوگوں نے
33 کروڑ خدا بنا لیے، انہوں نے بھی اسی بنیاد پر بنا لیے کہ ہر وہ چیز جس سے فائدہ ہے اور فائدہ حاصل ہونے کی توقع ہے اور امید ہے وہ بھی خدا ہے، اور جس سے خوف آتا ہے وہ بھی خدا۔ لہٰذا یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ ان دو پہلوؤں کو، انسانی شخصیت کے ان دو پہلوؤں کو ایڈریس کیا جائے۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مبشر اور نذیر بنا کے بھیجا گیا۔ اور لیکن میں نے عرض کیا کہ اوورآل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں تبشیر کا پہلو نمایاں ہے، غالب ہے۔ بشروا ولا تنفروا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں کے لیے خوشخبریاں دیا کرو، خواہ بخواہ نفرت نہ دلایا کرو۔ یسروا ولا تعسروا، آسانیاں پیدا کیا کرو لوگوں کے لیے اور خواہ بخواہ مشکلات نہ پیدا کیا کرو۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمومی وصف ہے اور عمومی جو نمایاں وصف ہے وہ تبشیر اور اس آسانی اور لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا، مشکلات سے نکالنا، یہی۔ لیکن خاص طور پر جب دعوت کا آغاز ہوا اور دعوت کا آغاز ہوتا ہے تو اس وقت تبشیر کام نہیں کرتی، اس وقت انذار کام کرتا ہے۔ اس لیے کہ انسانی فطرت ہے کہ انسان اگر اس کو فوری طور پر ڈرایا جائے، انسان ڈر جائے تو پھر یہ رکتا ہے، وگرنہ یہ رکتا نہیں ہے، معاملہ یہ چلاتا رہتا ہے۔ میں اس کی مثال اکثر دیا کرتا ہوں کہ ایک ڈرائیور اگر گاڑی چلا رہا ہو نا تو اچھا بھلا سفر جاری ہو تو اس کو کوئی بس میں بیٹھے ہوئے مسافروں میں سے کہہ دے کہ اس سے زیادہ اچھی ایک سڑک ہے، مجھے پتہ ہے، میں اس سے زیادہ اچھی سڑک کو جانتا ہوں اور وہ سڑک بھی اس سے زیادہ اچھی ہے، وہاں مناظر بھی زیادہ خوبصورت ہیں، سفر بھی بڑا، وہ تو موٹر وے ہے، وہ تو ایسا ہے، وہ تو ایسا ہے، اس کے بارے میں جتنی مرضی آپ تعریفیں کر دیں، اگر وہ جانے والا کمفرٹیبلی سفر کر رہا ہے نا تو ڈرائیور کبھی بھی اس دوسرے کی باتوں پر جو ہے وہ دھیان نہیں دے گا، توجہ نہیں دے گا، وہ کہے گا اچھا بھلا سفر جاری ہے، میں کیوں تمہاری بات سنوں۔ یعنی اگر آپ تبشیر کریں تو اس کی بات نہیں سنتا، ہاں اگر آپ انذار کریں اس کو خوف دلا دیں کسی چیز سے، مثلا آپ کہہ دیں کہ جناب جس سڑک پہ آپ جا رہے ہیں یہ سڑک تو آگے سے بند ہے، یا اس سڑک یہ تو آگے سے ٹوٹی ہوئی ہے کہ دریا کا پل ٹوٹا ہوا ہے، کوئی خطرہ ہے آگے، کوئی بھی بات آپ کہہ دیں کہ یہ جو سفر جاری ہے اس سفر کا انجام اچھا نہیں ہے، آگے کوئی بہت خطرناک بات ہے، کوئی خطرہ بتا دیں، اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ سب سے پہلے ڈرائیور بریک لگائے گا اور بریک لگا کے پھر وہ آپ سے ہی پوچھے گا، سواریوں سے پوچھے گا کہ اب کیا کریں، کس رستے پر جائیں۔ تو آپ اس کو کوئی کچا رستہ بھی بتا دیں گے نا جو منزل پہ لے جائے تو وہ اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا، کیونکہ جس رستے پر وہ جا رہا تھا اس رستے کی ہولناکی اس کی سمجھ میں آ گئی، جب اس سے خوف آ گیا تو پھر اس وقت اس کے بعد یہ کسی بھی راستے پر جانے کے لیے تیار ہو جائے گا، انسان کی فطرت۔ یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعوت کا آغاز کیا وہ تبشیر سے نہیں کیا، انذار سے کیا، حالانکہ آپ کی سیرت کا جو نمایاں پہلو ہے وہ تبشیر ہے، اور مبشرم و نذیرا، بشیرم و نذیرا، اور جہاں بیان ہوا وہاں بھی پہلے آپ کی تبشیر کا پہلو ہے، بعد میں انذار کا پہلو ہے، لیکن آغاز انذار سے ہے، تبشیر سے نہیں۔ مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ نے پہلی دعوت اپنے خاندان والوں کو دی ہے تو کیا کہا تھا؟ اللہ اکبر۔ وہ جو کوہ صفا پہ اکٹھا کیا تھا تو اس وقت جو منادی کروائی تھی وہ منادی بھی یہ تھی، یا صباحا، یہ منادی تھی۔ یا صباحا کا مطلب یہ تھا کہ صباحا عربی زبان میں صبح، ویسے تو صباحا صبح سے ہی ہے، لیکن صبح کے وقت چونکہ عربوں میں لوگ غفلت میں ہوتے تھے اور صبح کے وقت دشمن پر حملہ کیا جاتا تھا، تو اس قدر تواتر سے یہ پریکٹس تھی کہ جس قبیلے نے حملہ کرنا ہوتا تھا اپنے دشمن پر وہ صبح کے وقت حملہ کرتا تھا، لہذا صبح کا لفظ جو تھا وہ حملے کے مترادف استعمال ہونے لگا تھا۔ تو یا صباحا کا مطلب یہ کہ خطرہ ہے، کوئی لشکر حملہ آور ہونے والا ہے۔ اس منادی کا یہ مطلب تھا کہ کوئی لشکر حملہ آور، یا صباحا، خطرہ ہے۔
تو یہ خطرے کی منادی دی گئی تھی۔ تو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے گویا جو پہلی دعوت کی منادی کی گئی تھی وہ بھی خطرہ تھا، انذار تھا، ڈراوا تھا۔ اب جب سب اکٹھے ہو گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا تھا کہ میں اگر تم سے کہوں کہ یہ جبل بو قبیس کے پیچھے ایک لشکر چھپا ہے اور ان قریب تمہارے اوپر حملہ آور ہونے والا ہے تو تمہارا کیا خیال ہے؟ تو سب نے کہا کہ ہم آپ کی بات مان جائیں گے، اس لیے کہ آپ نے پوری زندگی کبھی غلط بیانی نہیں کی، ہم آپ کی بات مان لیں۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میں اس سے بڑے خطرے سے خبردار کرنے کے لیے تمہیں بلایا ہے، میں اس سے بڑے خطرے سے خبردار کرتا ہوں۔ اللہ اکبر! تو خطرے سے خبردار کرنا یہ دعوت کا آغاز ہے۔ اور وہ خطرہ کیا تھا کہ جس روش پر تم زندگی گزار رہے ہو، جس کفر اور شرک پر کے اوپر تم زندگی گزار رہے ہو، اگر اسی طرح تم مر گئے تو تمہارے لیے جہنم ہے۔ اس سے بچنا ہے تو پھر توحید کی طرف آ جاؤ۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی دعوت یہی تھی۔ اسی طرح قرآن میں بھی جہاں کہا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کہ اپنے رشتہ داروں کو ڈرا دیجئے، اور اپنے رشتہ داروں کو وَأَنذِرْ تھا، وَأَبْشِرْ نہیں تھا، رشتہ داروں کو تبشیر نہیں کیجئے، رشتہ داروں کو ڈرائیے۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ یہاں سے آغاز ہوا تھا۔ اور پھر دعوت عام کے لیے جو پہلی وحی آئی کہ یا ایھا المدثر قم فانذر، اے کمبلی اوڑھ کر لیٹنے والے، اڑنے والے، کمبلی اوڑھنے والے، قم اٹھ جاؤ، فانذر اور انذار کرنا شروع کر۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی کیا، اور پوری ان آیات کے اندر تبشیر کا کوئی ذکر نہیں ہے، جو ذکر ہے تو انذار کا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انذار سے ہی اس کا آغاز فرمایا۔ لہٰذا یہاں سے یہ سمجھ صرف یہ بات نہیں آتی کہ یہ مبشر اور نذیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دو اوصاف ہیں، یہ دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریوں کے دو پہلو ہیں کہ آپ بشیر بھی تھے، آپ نذیر بھی تھے، اور پھر امت کے لیے اور قرآن پڑھنے والوں کے لیے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والوں کے لیے اس میں اسوہ بھی ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ کہ جس شخص نے بھی دعوت کا آغاز کرنا ہے اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا پڑے گا، اس کو تبشیر بھی کرنی پڑے گی، اس کو انذار بھی کرنا پڑے گا، لیکن آغاز دعوت کا انذار سے ہوگا۔ جہاں کہیں بھی معاشرہ خراب ہے، معاشرے کے اندر خرابیاں ہیں، آپ خرابیوں کو ایڈریس کرنا چاہتے ہیں تو آپ انذار سے آغاز کریں گے، کبھی تبشیر سے نہیں کریں۔ اس کی وجہ ایک تو یہ ہے کہ انسان متوجہ اس وقت ہوتا ہے جب وہ خوف کھاتا ہے۔ اگر صرف جو ہے وہ تبشیر کی جائے، انعامات کا لالچ دیا جائے تو وہ کم متوجہ ہوتا ہے، یا ابتداً کم متوجہ ہوتا ہے، بعد میں متوجہ ہو جاتا ہے۔ لہٰذا یہ دونوں چیزیں، خوف اور امید، ان دونوں چیزوں کو سامنے رکھا جائے گا۔ وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی فرماتا ہے کہ اللہ کو پکارا کرو خوفاً وطمعا، خوف رکھتے ہوئے اور امید رکھتے ہوئے، دونوں باتیں یہ ضروری ہیں۔ اگر اس کے بغیر ہوگا تو وہ کوئی تصور عبادت نہیں ہے، اسلام نے کوئی ایسا تصور عبادت نہیں دیا۔ اور وہ جو جہاں فرمایا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، اللہ کے بندے جو ہیں جن کے پشتیں بستر سے الگ رہتی ہیں اور ہر وقت اللہ تعالیٰ کو پکارتے رہتے ہیں، وہ بھی کیسے؟ یدعون ربهم خوفا وطمعا، وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں خوف اور طمع سے۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ جو مشن ہے وہ سمجھایا جا رہا ہے کہ آپ لوگوں کو خوشخبری بھی دیں، آپ لوگوں کو انذار بھی کریں۔ اور ویسے بھی مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ جو انذار ہے اس کے ذریعے سے جو تبلیغ، تبشیر اور انذار دونوں کے ذریعے سے ہو سکتی۔ دعوت کا کام انذار اور تبشیر دونوں کے ذریعے سے ہو سکتا۔
جیسے میں نے عرض کیا کہ آغاز تو انذار سے ہوگا، لیکن باقی زندگی میں آپ انذار کے ذریعے سے لوگوں کو سمجھاتے رہیں یا آپ تبشیر کے ذریعے سے لوگوں کو سمجھاتے رہیں، جو شخص اللہ کا خوف کھا کر دین کی طرف آتا ہے یہ پائیدار ایمان ہوتا ہے، اور جو تبشیر دیکھ کر ایمان کی طرف آتا ہے یہ ایمان پائیدار نہیں ہوتا، یعنی اس کے بقدر، اس کے بنسبت جتنا کوئی شخص جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے اور کسی برے نتیجے کے خوف سے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں اس کا نتیجہ برا نکلنے والا ہے، اس کے خوف سے جو شخص دین کی طرف آتا ہے وہ زیادہ پائیدار ہوتا ہے۔ اس کی مثال میں مفسرین نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ لکھا ہے، اللہ اکبر، کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو گشت کیا کرتے تھے تو ایک دن گشت کرنے کے دوران انہوں نے کسی خاتون کے اپنی بیٹی کے ساتھ مکالمہ سنا تھا کہ وہ بیٹی جو ہے وہ ماں سے کہہ رہی تھی دودھ میں پانی نہ ملاؤ، جو امیر المومنین ہیں ان کا کوڑا بڑا سخت ہے، ڈر، خوف۔ تو اس نے کہا، ماں نے کہا امیر المومنین کون سا دیکھ رہے ہیں؟ تو اس نے کہا اللہ تو دیکھ رہا ہے، امیر المومنین تو نہیں دیکھ رہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ اب یہ مکالمہ سنا تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، اللہ اکبر۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کے لیے اس بچی کا رشتہ مانگ لیا تھا کہ اتنا اللہ کا خوف رکھنے والی بچی، اتنی نیک، تو اس کا رشتہ مانگا۔ اور مفسرین نے لکھا ہے اور مورخین نے اس بات کی گواہی دی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بیٹے کی اولاد سے اور اس خاتون کی اولاد سے جو جتنے لوگ پیدا ہوئے ہیں ان کی نسلوں میں 70 لوگ ایسے پیدا ہوئے ہیں جن کو تاریخ میں اولیاء اللہ کہا جاتا ہے۔ 70 قسم کے اولیاء، 70 کم از کم اس کے اولیاء اللہ پیدا ہوئے۔ اور عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ جن کو چوتھا خلیفہ راشد کہا جاتا ہے، یہ بھی اسی خاتون کی اولاد میں سے، جنہوں نے صرف 2 سال کے عرصے میں 2 سال ان کو حکومت ملی تھی اور 2 سال کے عرصے میں پورا سسٹم چینج کر کے رکھ دیا، اور پورا نظام جو تھا وہ اسلام کا اسی طرح سے جس طرح سے خلافت راشدہ کے دوران تھا اسی طرح کا نظام جو ہے وہ قائم کر دیا، سبحان اللہ۔ اور اسی لیے ان کو 5واں خلیفہ راشد کہا جاتا ہے کہ ان کی خلافت جو ہے وہ خلافت راشدہ کے منہج پر تھی۔ تو یہ انذار کے فوائد ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبشر بھی بنایا گیا ہے اور نذیر بھی بنایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ 2 صفات جو ہیں بتا دیں، یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ، اور آپ اللہ کے حکم سے اس کی طرف بلانے والے ہیں، اللہ کی طرف داعی الی اللہ، اللہ اکبر۔ اس کے بارے میں بھی اگرچہ بہت تفصیل سے بات ہو چکی پہلے، دعوت الی اللہ کیا ہوتی ہے اور دعوت الی غیر اللہ کیا ہوتی ہے۔ نبی جو ہوتا ہے وہ داعی الی اللہ کی بہترین صورت ہوتا ہے۔ ہر شخص، میں اختصار کے ساتھ عرض کر دیتا ہوں، ہر شخص وہ کسی بھی حیثیت میں ہو، اس کی زندگی میں دعوت کا عمل جاری ہوتا ہے، یا وہ دعوت دے رہا ہوتا ہے یا وہ کسی کی دعوت سے متاثر ہو رہا ہوتا ہے۔ یعنی یہ کبھی نہیں ہوتا کہ انسانوں کا معاشرہ ہو اور وہاں دعوت کا عمل جاری نہ ہو۔ دعوت کا مطلب کوئی تقریر کر کے دعوت دینا نہیں ہوتا۔ دعوت یہ ہے کہ آپ، اصل دعوت تو دعوت بالعصبہ ہوتی ہے، کردار کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ لہذا جو ہر شخص جو ہے وہ داعی تو ہے، تو لیکن وہ داعی کس طرف ہے، یعنی پہلی بات، پہلے سٹیج پہ آپ سمجھ لیجئے کہ ہر شخص داعی ہے، جو داعی نہیں ہے وہ مدعو ہے، وہ کسی کی دعوت سے متاثر ہوتا۔ کیسے کہ جو استاد ہے اس کو شاگرد دیکھتے ہیں، والد ہے اس کو بچے دیکھتے ہیں، اس سے متاثر ہوتے ہیں، اور اسی طرح کوئی بڑا آدمی جو ہے اس سے لوگ جو ہے متاثر ہوتے ہیں۔ کہا جاتا ہے الناس علی دین ملوکہم، جو بادشاہ ہوتے ہیں
لوگ جو ہے بادشاہوں کی نقل کرتے ہیں، یعنی جس طرح جہاں آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ کچھ لوگوں سے متاثر ہو رہے ہوتے ہیں، تو جو متاثر کر نہیں سکتا نا، جو دعوت دے نہیں سکتا، وہ متاثر ہو رہا ہوتا. لہٰذا یہ کنٹینیوس پروسیس ہے. جو شخص اپنی دعوت میں مضبوط ہوگا وہ کبھی دوسرے سے متاثر نہیں ہوگا. لہٰذا اگر جو بھی گمراہ فرقے ہیں، جو بھی گمراہ مذاہب ہیں، ان کے اثرات سے بچنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی دعوت مضبوط ہو. اور دعوت بالاسوہ، اصل دعوت ہوتی ہے دعوت بالاسوہ، کردار کی دعوت ہوتی ہے. لہذا پہلے سٹیپ پہ تو ہر شخص نے اپنی ذات کا تعین کرنا ہے کہ وہ داعی ہے یا مدعو ہے. وہ لوگوں کو دعوت دے رہا ہے، لوگ اس سے متاثر ہو رہے ہیں، یا وہ خود لوگوں سے متاثر ہو رہا. پھر اگلا سٹیپ یہ ہے کہ جو داعی ہے وہ داعی یا الی اللہ ہے یا داعی الی غیر اللہ ہے. جب ہر شخص داعی ہے تو یا وہ اللہ کی طرف دعوت دے رہا ہوگا یا وہ اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کی طرف دعوت دے رہا ہوگا. اللہ اکبر. تو جو شخص اللہ کی طرف دعوت نہیں دے رہا وہ اس کی دعوت الی غیر اللہ ہے. تو جو دعوت الی غیر اللہ ہے یہی وہ شرک ہے جس کو اللہ کریم نے فرمایا وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا، ان کے ذریعے سے ہم سب کو حکم فرمایا وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. اپنے رب کی طرف دعوت دینی، وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. اگر تیری دعوت کا رخ اللہ کی طرف نہ ہوا، تیرے رب کی طرف نہ ہوا، تو پھر وہ الی غیر اللہ ہوگا. تو پھر اس کا مطلب ہے تم تو مشرکین میں سے ہو جاؤ گے. لہذا وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ، اپنے رب کی طرف دعوت دو، وَلَا تَكُونَنَّ إِلَى الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکین کی طرف کبھی بھی وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکین میں سے کبھی نہ ہو جانا. اللہ اکبر. لہذا جو داعی ہوتا ہے، اصل داعی دین کے نقطہ نظر سے، شریعت کے نقطہ نظر سے اور قرآن کے نقطہ نظر سے جو داعی ہوتا ہے وہ ہوتا ہی داعی الی اللہ ہے. جو داعی الی اللہ نہیں ہوتا وہ پھر مشرک ہوتا ہے، کیونکہ وہ لوگوں کو غیر اللہ کی طرف بلا رہا ہوتا ہے. اس کو آپ عملاً یوں سمجھ لیجئے کہ جس شخص سے لوگ متاثر ہو کر اللہ کی طرف آ رہے ہوں وہ داعی الی اللہ ہے. داعی الی اللہ وہ ہوتا ہے جس کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، لوگ اللہ کی طرف پلٹے، اس کے کہنے سے، اس کے سننے سے، اس کے کردار سے، اس کو دیکھنے سے لوگوں کو اللہ کی طرف رہنمائی ملے تو وہ داعی الی اللہ ہے. اور اگر اللہ کی طرف رہنمائی نہیں ملتی، کسی اور چیز کی طرف رہنمائی ملتی ہے، چاہے وہ مادیت ہے، چاہے وہ دنیا کے نظام ہیں، چاہے وہ دنیا کے نظریات ہیں، چاہے وہ کچھ ہے، کسی اور طرف رہنمائی ملتی ہے، اللہ کی طرف رہنمائی نہیں ملتی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو دعوت دینے والا ہے وہ بھی مشرک ہے اور لوگوں کو بھی شرک کی طرف بلا رہا. وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اس کا معنی یہی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ داعیاً الی اللہ بِإِذْنِهِ، وہ اللہ کے حکم سے اللہ کی طرف بلانے والے. لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات طیبہ، آپ کا کردار، آپ کا اسوہ، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اسی صورت کے اندر ہم پیچھے پڑھ آئے ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ حسنہ ہے وہ کس طرف لے جانے والا ہے؟ وہ اللہ کی طرف لے جانے والا. جو شخص بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے گا، آپ کو پڑھے گا، آج تک اور قیامت تک جو شخص بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے پیچھے چلے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اللہ سے ملا دیں گے. داعین الی اللہ باذن، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ایک وصف ہے. اور اگر کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر کے داعی بنا ہوا ہے اور دعوت کا کام کر رہا ہے تو وہ پھر داعی الی اللہ ہی ہونا چاہیے، جس کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے. سادہ سی بات، جس کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے وہ داعی الی اللہ ہے. اور جس کو دیکھ کر انسان بیٹھا بیٹھا جو ہے وہ اس کو دل خراب ہونے لگے،
اس کے کاروبار دیکھ کر، اس کی پیسوں کی باتیں دیکھ کر، اس کے مادیت کی باتیں دیکھ کر بندے کو دل خراب ہونے لگتا ہے، دل کرتا ہے اوہو میں تو رہ ہی گیا۔ لوگوں کے پیسوں کی باتیں سنتے ہیں نا تو بندہ احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہے۔ جب بندہ دیکھتا ہے کہ جنہوں نے اللہ کی طرف بلانا تھا وہ آپ کو مادیت کی طرف بلا رہے ہیں، جنہوں نے اللہ کی طرف بلانا تھا انہوں نے غیر اللہ کے نظریات جو ہیں ان کو بڑا بنا لیا ہے، جب آپ ان کو دیکھتے ہیں تو آہستہ آہستہ انسان جو ہے وہ دل گرفتہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ لہٰذا اصل جو داعی اللہ ہے وہی داعی ہوتا ہے، جو داعی ہوتا ہی وہ ہے جو داعی اللہ ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ داعیا الی اللہ باذنہ، وہ اللہ کے حکم سے اللہ کی طرف بلانے والے ہیں۔ اس کی مثال جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی دی ہے۔ بخاری شریف کے اندر آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری مثال ایسے ہے کہ جیسے کسی شخص نے ایک گھر بنایا، سبحان اللہ، گھر بنایا اور گھر میں ایک دسترخوان بچھایا، کھانا بنایا اور کھانا بنا کے ایک دسترخوان بچھایا اور پھر ایک کسی کو بھیج دیا کہ جاؤ جا کے لوگوں کو بلا لاؤ۔ اور جس شخص نے تو اس بلانے والے کی دعوت کو قبول کر لیا تو وہ اس گھر میں بھی داخل ہو جائے گا اور کھانا بھی کھا لے گا، اور جس نے بلانے والے کی دعوت کو قبول نہیں کیا تو اس نے گویا نہ وہ اس گھر میں داخل ہوگا اور نہ اس کو کھانا ملے گا۔ پھر جو ہے وہ حدیث کے جو الفاظ ہیں وہ اس طرح کے فرشتے دو آتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے ہوتے ہیں، وہ فرشتے کہتے ہیں کہ آپس میں بات کرتے ہیں کہ یہ تو سویا ہوا ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں ان کا دل نہیں سوتا صرف آنکھیں سوتی ہیں۔ پھر وہ فرشتے بات کرتے ہوئے آپس میں باتیں کرتے ہوئے یہ مثال بیان کرتے ہیں، پھر دوسرا کہتا ہے اس کی تعویل بیان کریں، اس کی حقیقت بیان کریں، حقیقت کیا ہے؟ پھر وہ کہتا ہے حقیقت اس کی یہ ہے کہ جو داعی ہیں، جو مادبہ، جو گھر ہے جو بنایا گیا ہے وہ جنت ہے جس کے اندر دسترخوان ہے، اور جو بلانے والے ہیں داعی وہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہے داعی۔ سبحان اللہ، جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہہ دیا، اللہ اکبر، وہ اس میں داخل ہو گیا اور اس نے کھانا بھی کھا لیا، اور جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک نہیں کہا وہ کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر، محمد فرق بین الناس، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہی لوگوں کے درمیان فرق ڈالتی۔ لہٰذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم داعی الی اللہ ہیں، اور داعی الی اللہ ہونا وہ بس ایسے ہی ہے کہ کوئی شخص زندگی گزار رہا ہو، کوئی شخص اس کے آ کے ملے تو بھی اس کو اللہ کی طرف دعوت ملے، اگر اس کا کردار دیکھے، اس کا گفتار دیکھے، اس کی زندگی دیکھے، اس کا کوئی حصہ دیکھے، ان کی سیرت پڑھیں۔ آج بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ہم سیرت پڑھتے ہیں تو دل گداز ہو جاتے ہیں اور فوراً انسان کو رہنمائی ملتی ہے اللہ کی طرف۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم داعیاً الی اللہ ہے۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا